جا نثاروں نے تیرے کر دیے جنگل آباد، ورنہ تو خاک اڑتی تھی شہیدان وفا سے پہلے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے بتایا امام مسلم کوفیوں کے بلاوے پر کوفہ تشریف لے آئے، لیکن ابن زیاد کے خوف اور اس کے ڈر کی وجہ سے کوفیوں کی ذہنیت بدلنا شروع ہو گئی۔ آگے شروع کرنے سے پہلے ایک بار پھر ہم آپ کو بتا دیں، داستان کربلا کا یہ سلسلہ محرم کے اختتام تک جاری رہے گا۔ آپ خود بھی ان ویڈیو کو دیکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں، اس لیے کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بھلائی کی رہنمائی کرنے والا بھلائی کرنے والے کی طرح ہے۔ ابن زیاد کو حضرت مسلم کی تلاش تھی، مگر کوشش کے باوجود وہ ان کی قیام گاہ کا پتہ نہ لگا سکا۔ آخر اس نے اپنے شامی غلام معقل کو 3000 درہم دے کر سراغ لگانے کے لیے مقرر کیا۔ وہ خفیہ طور پر کسی نہ کسی طرح مسلم کا پتہ چلائے۔ غلام سیدھا جامع مسجد پہنچا۔ اتفاق سے اس وقت ایک محب اہل بیت مسلم بن اوسجہ اسدی مسجد کے ایک گوشے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ دیر تک ان کو دیکھتا رہا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو غلام نے ان کے پاس جا کر کہا، میں ملک شام کا رہنے والا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے اہل بیت نبوت کا دوست ہوں۔ معلوم ہوا ہے کہ اس خاندان کے کوئی بزرگ کوفہ تشریف لائے ہیں۔ یہ 3000 درہم میرے پاس ہیں، کیا آپ ان کا پتہ بتا سکتے ہیں تاکہ یہ رقم ان کی خدمت میں پیش کر سکوں؟ مسلم اسدی نے کہا، مسجد میں اور بھی بہت سے لوگ ہیں، تم مجھی سے ان کے بارے میں کیوں دریافت کر رہے ہو؟ غلام نے کہا، آپ کے چہرے پر جو خیر و برکات کے آثار نظر آ رہے ہیں، اس سے یہ لگتا ہے کہ آپ ضرور اہل بیت رسول کے دوستوں میں سے ہیں۔ مسلم اسدی اس کے فریب میں آ گئے اور کہا، تم نے خوب پہچانا، میں بھی تمہارے بھائیوں میں سے ایک ہوں، میرا نام مسلم بن اوسجہ ہے۔ پھر اسے حضرت مسلم بن عقیل کے پاس لے گئے۔ اس نے آپ سے بیعت کی اور 3000 درہم جو وہ اپنے ساتھ لایا تھا آپ کی خدمت میں پیش کی۔ بیعت کے بعد وہ غلام روزانہ آپ کی خدمت میں سب سے پہلے آتا، دن بھر رہتا، حالات معلوم کرتا اور جو کچھ دیکھتا سنتا رات کے وقت اس کی رپورٹ ابن زیاد کو پہنچا دیتا۔ ہانی سے ابن زیاد کے پرانے تعلقات تھے، مگر کہیں ابن زیاد کو بھنک نہ لگ گئی ہو کہ حضرت مسلم ہمارے یہاں مقیم ہیں۔ اس ڈر سے وہ اس کی ملاقات کو جانے سے پرہیز کرتے تھے اور بیماری کے عذر اپنے گھر بیٹھ گئے تھے۔ ابن زیاد نے ہانی کے پاس ملاقات کا پیغام بھیجا۔ ہانی نے کوئی خطرہ محسوس نہیں کیا، اس لیے وہ تنہا ابن زیاد کے پاس چلے گئے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ابن زیاد کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ آپ نے سلام کیا تو اس نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر آپ کھڑے رہے، اس کے بعد اس نے بڑے غصے سے کہا، ہانی، تم امیر المؤمنین یزید کے خلاف اپنے گھر کو سازشوں کا اڈہ بنا رہے ہو۔ تم نے مسلم بن عقیل کو بلا کر اپنے گھر میں چھپا رکھا ہے، ان کے لیے ہتھیار جمع کرتے ہو، اپنے محلے میں ان کی مدد کے لیے آدمی اکٹھا کر رہے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہ ساری باتیں مجھ سے چھپی رہیں گی۔ ہانی نے پہلے تو ان باتوں کا انکار کیا، مگر ابن زیاد نے جب معقل غلام کو بلا کر کھڑا کر دیا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ اب انکار کی گنجائش نہ رہی تو انہوں نے کہا، اصل حقیقت یہ ہے کہ میں نے مسلم بن عقیل کو نہیں بلایا، بلکہ وہ خود میرے یہاں آ گئے ہیں تو میں اس کا انکار نہ کر سکا۔ اس طرح میں نے انہیں مہمان بنا لیا اور پناہ دے دی۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں انہیں اپنے گھر سے نکال دوں گا۔ آپ مجھے اتنی مہلت دیجیے کہ میں جا کر ان سے کہہ کر آ جاؤں کہ آپ میرے گھر سے نکل کر جہاں چاہیں چلے جائیں، تاکہ میں پناہ دینے کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاؤں۔ ابن زیاد نے کہا، خدا کی قسم، جب تک تم انہیں میرے پاس حاضر نہ کر دو تم یہاں سے نہیں جا سکتے۔ ہانی نے کہا، خدا کی قسم، میں اپنے مہمان کو قتل کے لیے تمہارے سپرد ہرگز نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ بات اور بڑھی تو ابن زیاد نے کہا، تم انہیں سپرد نہیں کرو گے تو ہم تمہارا سر قلم کر دیں گے۔ ہانی نے کہا، ایسا ہوا تو تمہارے ارد گرد بھی تلواریں چمکتی نظر آئیں گی۔ یہ سن کر ابن زیاد آگ بگولا ہو گیا اور کہا، اچھا تم مجھے دھمکی دیتے ہو؟ پھر ہانی کے سر منہ پر ڈنڈے مارنا شروع کر دیے، یہاں تک کہ ان کا چہرہ اور ان کا سر زخمی ہو گیا اور کپڑے خون میں لت پت ہو گئے۔ ایک سپاہی جو قریب میں کھڑا ہوا تھا، ہانی نے اس کی تلوار پر ہاتھ ڈالا کہ چھین لیں، مگر اس نے چھڑا لیا۔ ابن زیاد نے کہا، اب تو آپ نے اپنا خون میرے لیے حلال کر دیا۔ پھر سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے کھینچ کر لے جاؤ اور ایک کمرے میں بند کر دو۔ شہر میں یہ افواہ پھیل گئی کہ ہانی قتل کر دیے گئے ہیں۔ اس افواہ کے سنتے ہی عمرو بن الحجاج، جو ہانی کے نسبتی بھائی تھے، کئی ہزار ہتھیار بند سواروں کو لے کر گورنر ہاؤس کا گھیرا کر لیا۔
عمرو بن الحجاج نے پکار کر کہا کہ میں عمرو بن الحجاج ہوں اور میرے ساتھ میرے قبیلے کے ہزاروں سوار ہیں، ہم نے اطاعت سے روگردانی نہیں کی ہے، ہمارا سردار قتل کر دیا گیا ہے، ہم اس کا انتقام لیں گے۔ پھر انتقام کا شور بلند ہوا۔ ابن زیاد اس صورتحال سے بہت گھبرا گیا۔ اس نے قاضی شریح سے کہا، آپ پہلے ہانی کو دیکھ لیجئے، پھر اس کے قبیلے والوں سے کہیے کہ ہانی زندہ ہیں، ان کے قتل کی افواہ غلط ہے۔ ہانی اپنے قبیلے کے لوگوں کی آواز سن رہے تھے۔ قاضی شریح جب ان کے پاس گئے تو ہانی نے ان سے کہا، میرے قبیلے والوں سے میرا حال بتائیے اور ان سے کہیے اس وقت اگر 10 آدمی بھی اندر آ جائیں تو میں یقیناً چھوٹ جاؤں گا۔ قاضی صاحب جب باہر نکلے تو ابن زیاد کا جاسوس حمید بن بکر اسدی ان کے ساتھ ہو گیا، اس لیے مجبوراً قاضی صاحب نے ہانی کا پورا حال ان کے قبیلے سے نہیں بتایا، بلکہ صرف اتنا کہا کہ وہ زندہ ہیں اور بعض مصلحتوں کی بنا پر نظر بند کر دیے گئے ہیں۔ ہانی کے قبیلے والوں کو قاضی صاحب کی شہادت سے جب معلوم ہوا کہ ہانی زندہ ہیں اور ان کے قتل کی افواہ غلط ہے تو وہ سب مطمئن ہو کر واپس چلے گئے۔ حضرت صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین صاحب مراد آبادی علیہ رحمت و رضوان تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت مسلم یہ خبر پا کر برآمد ہوئے اور اپنے متوسلین کو ندا دی۔ جوک در جوک آدمی آنا شروع ہوئے اور 40,000 کی جمعیت نے آپ کے ساتھ قصر شاہی کا احاطہ کر لیا۔ صورتحال بنائی تھی، حملہ کرنے کی دیر تھی، اگر حضرت مسلم حملہ کرنے کا حکم دیتے تو اسی وقت قلعہ فتح پاتا اور ابن زیاد اس کے ہمراہی حضرت مسلم کے ہاتھ میں گرفتار ہو جاتے اور یہی لشکر سیلاب کی طرح امڑ کر شامیوں کو تخت و تاراج کر ڈالتا اور یزید کو جان بچانے کے لیے کوئی راہ نہ ملتی۔ نقشہ تو یہی تھا، مگر کار بدست کارکنان قدرست، بندوں کا سوچا کب پورا ہوتا ہے۔ حضرت مسلم نے قلعے کا احاطہ تو کر لیا، باوجود اس کے کہ کوفیوں کی بدعہدی اور ابن زیاد کا فریب کاری اور یزید کی عداوت پورے طور پر ثابت ہو چکی تھی، پھر بھی حضرت مسلم نے ان سے بات کرنا مناسب سمجھا۔ آپ اپنے اس پاک ارادے سے انتظار میں رہے اور اپنی احتیاط کو ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ دشمن نے اس وقفے اور اس انتظار کا فائدہ اٹھایا اور کوفہ کے رؤسا جن کو ابن زیاد نے پہلے ہی اپنے قلعے میں بند کر لیا تھا، انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو اور زیر اثر لوگوں کو مجبور کر کے حضرت مسلم کی جماعت سے علیحدہ کر دی۔ یہ لوگ ابن زیاد کے ہاتھ میں قید تھے اور جانتے تھے کہ اگر ابن زیاد کو شکست بھی ہوئی تو وہ قلعہ فتح ہونے تک ان کا خاتمہ کر دے گا۔ اس خوف سے وہ گھبرا اٹھے اور انہوں نے قلعے کی دیوار پر چڑھ کر اپنے متعلقین اور رشتہ داروں سے گفتگو کی اور انہیں حضرت مسلم کی رفاقت چھوڑنے پر انتہا درجے کا زور دیا اور ان کو بتایا کہ حکومت تمہاری دشمن ہو جائے گی اور یزید ناپاک طینت تمہارے بچے کو قتل کر ڈالے گا، تمہارے مال لٹوائے گا، تمہاری جاگیریں اور مکان ضبط ہو جائیں گے، اور ایک اور مصیبت یہ کہ تم امام مسلم کے ساتھ رہے تو ہم جو ابن زیاد کے ہاتھ میں قید ہیں قلعے کے اندر ہی مارے جائیں گے۔ اپنے انجام پر نظر ڈالو، ہمارے حال پر رحم کرو، اپنے گھروں کو چلی جاؤ۔ یہ ہیلہ کامیاب ہوا اور حضرت امام مسلم کا لشکر منتشر ہونا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ تا وقت شام حضرت مسلم نے مسجد کوفہ میں جس وقت مغرب کی نماز شروع کی تو آپ کے ساتھ 500 آدمی تھے، اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک بھی نہ تھا۔ تمناؤں کے اظہار اور التجاؤں کے طومار سے جس عزیز مہمان کو بلایا تھا اس کے ساتھ یہ وفا کہ وہ تنہا ہے اور اس کی رفاقت میں ایک شخص بھی موجود نہیں ہے۔ کوفہ والوں نے حضرت مسلم کو چھوڑنے سے پہلے غیرت و حمیت سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ انہیں ذرا بھی پرواہ نہ ہوئی کہ قیامت تک تمام عالم میں ان کی بے ہمتی کا شہرہ رہے گا اور ان کو بزدل، بے مروتی اور نامردی سے یاد کیا جائے گا۔ حضرت مسلم اس غربت و مسافرت میں تنہا رہ گئے، کدھر جائیں، کہاں قیام کریں۔ حیرت ہے کہ کوفہ کے تمام مہمان خانوں کے دروازے ان کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ کوفہ کا وسیع و عریض اور لمبا چوڑا علاقہ، اس پورے علاقے کے اندر امام مسلم کے لیے 2-4 گز زمین شب گزارنے کے لیے نظر نہیں آتی۔ اس وقت حضرت مسلم کو امام حسین کی یاد آ جاتی ہے، دل تڑپاتی ہے اور وہ سوچتے ہیں کہ میں نے امام کی جناب میں خط لکھا، تشریف آوری کی التجا کی ہے اور اس بدعہد قوم کے اخلاص و عقیدت کا دلکش نظارہ پیش کیا ہے اور ان سے تشریف آوری پر زور دیا ہے۔ یقیناً حضرت امام میری التجا رد نہ فرمائیں گے اور یہاں کے حالات سے مطمئن ہو کر ماں اہل و عیال کے چل پڑے ہوں گے۔
یہاں انہیں کیا مصائب پہنچیں گی اور چمن زہرہ کے جنتی پھولوں کو اس بے مہر کی تپش کس طرح پس مردہ کر دے گی، یہ غم ان کے دل کو گھائل کر رہا تھا۔ اپنی تحریر پر شرمندہ تھے اور حضرت امامی عالی مقام کے خطرات علیحدہ ان کو بے چین کر رہے تھے، اور موجودہ جدائی کی پریشانی ان کو الگ دامن گیر تھی۔